السلام علیکم۔ آج سب سے پہلے کچھ میسیجز کا جواب دے لوں۔ جس ایپیسوڈ میں نے کچھ ناشکری پن اور شکر گزاری پر اپنے ارد گرد رہنے والوں کا رویہ اور اس سے متعلق اپنے تجربے پر بات کی تھی، جو کہ مجموعی طور پر کر دی تھی، فردن کسی کا نام لے کر نہیں کی تھی، اس لیے بہت سے لوگوں کو بیک وقت لگا ہوگا کہ یہ بات ان پر کی گئی ہے۔ اسی سلسلے میں ایک میسج موصول ہوا جس میں خاتون نے شکایت کی کہ کیا ان کو اور ان کے بچوں کو تو اس طرح نہیں بولا گیا، کیونکہ چیزیں لینے کے بعد تھینکس وہ بھی نہیں بولتے تھے۔ نہیں، بالکل بھی نہیں، ان کا مجھے بالکل بھی فیل نہیں ہوا۔ ان کے ساتھ ساتھ کچھ اور فیملیز کے بچوں کے چہرے پر معصومیت کے ساتھ خوشی بھی ہوتی تھی، وہ زبان سے الفاظ ادا نہ بھی کریں مگر ان کے چہرے بتا رہے ہوتے تھے کہ وہ شکریہ کے ساتھ گفٹ وصول کر رہے ہیں۔ میں نے جن لوگوں کی بات کی تھی وہ اندر سے جانتے ہیں کہ ان کے لیے ہی کی گئی تھی، اس لیے سنتے ہی سمجھ بھی گئے ہوں گے، لہٰذا نام لے کر مینشن کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ ان کے رویوں سے دکھ ضرور ہوا کہ جب اچھی چیز دی گئی کوالٹی وائز تو فوراً لے لی، کوئی کمنٹ نہیں۔ یہ میں نے اپنی چوائس پر لی، جیسے میں ہمیشہ ہی پسند کرتی ہوں، پر جب میرے پاس بالکل کم بجٹ رہ گیا تو ان کی لوکیلٹی کے حساب سے، جس طرح وہ گلی محلے کی شاپ سے چیزیں لیتے رہتے ہیں یا باپ دادا کے زمانے سے جیسی چیزوں کے عادی ہیں یوز کرتے رہے ہیں، اگر اس حساب سے دی تو ایسے فیس ایکسپریشن آ گئے کہ ناگواری کے کہ میں بہت ہرٹ ہوئی۔ اگر اتنا برا لگ رہا ہو تو آپ لو ہی نہ، سامنے والے کو اسٹریٹ فارورڈ منع کر دیں، مگر آپ لے بھی رہے ہیں اور انداز بھی یہ دکھا رہے ہیں کہ لے کر احسان کیا، تو بڑا عجیب لگتا ہے۔ پھر دکھ ان کے ماں باپ کی تربیت پر آتا ہے کہ وہ بچوں کو شکر گزاری کیوں نہیں سکھا رہے۔ سب سے مین چیز، آپ نہیں بھی سکھا رہے ہوں تو اتنا تو سینس ہونا چاہیے کہ ایک چیز آپ کو فری میں مل رہی ہے، آپ کو اس کے بدلے میں کچھ دینا تو نہیں پڑ رہا۔ نہ ہی آپ کے بڑوں نے زندگی میں اس بندے کے ساتھ ٹکی کا بھی یعنی ایک آنے کا بھی خیال کیا ہو۔ وہ بندہ اگر محبتیں بانٹ رہا ہے، اس میں آپ کو شریک کر رہا ہے، تو بجائے خوش ہونے کے یا خوشی کا احساس دینے کے آپ تاثر اپوزٹ دو، جبکہ سامنے والے کے حالات بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنے ڈاؤن ہیں، دوسرے دن کا اس کو خبر نہیں ہے کہ کیسے گزرے گا، مگر وہ اتنی چاہت رکھتا ہے اپنے اندر سب کے لیے کہ پرواہ کیے بغیر کل کی وہ کچھ کر رہا ہے، تو آپ کچھ نہیں کرنا چاہتے پر ایٹ لیسٹ قدر تو کریں ان کی۔ اینی وے، میں معذرت خواہ ہوں ان خاتون سے جن کو یہ تاثر ملا کہ شاید یہ ساری ڈسکشن میں نے خاص ان کے لیے کی ہے۔ اگر کبھی میرے واٹس ایپ پر کوئی کال مس ہو جائے اور میں فوری دیکھ نہ پاؤں، تو جب میری علم میں آتا ہے یا اس پر اس پرسن سے بات ہوتی ہے اور وہ کہے کہ ہم کال کر رہے تھے پر آپ نے نہیں اٹھائی، تو میں فوراً کو واضح کر دیتی ہوں کہ مجھے اکثر ہی پتہ نہیں چلتا واٹس ایپ کی کال کا۔ اس کی کئی وجوہات ہیں، سم ٹائم میں کام میں بزی ہوتی ہوں، کچن وغیرہ میں، اور موبائل کہیں دور چارجنگ پر ہو یا پرس وغیرہ میں، تو پتہ نہیں چلتا۔ لیکن اگر بہت ضروری بات ہے تو آپ واٹس ایپ پر نہ کریں، دوسرے نمبر پر کر لیں۔ یہ بات ایک دفعہ نہیں، کئی دفعہ بتائی ہر ایک کو، اسپیشلی کاشی خالاؤں کو۔ پہلے 2-3 مہینے تک کسی کی کوئی کال نہ آئی، مگر جب ایپیسوڈ کراچی کے بعد سیالکوٹ کا تذکرہ آیا تو ان کی کال بھی آنا شروع ہو گئی۔ 2 کالز مس گئیں، چونکہ مجھے پتہ نہ چلا، تیسری کال پر نظر پڑی تو ریسیو کرنے پر فوراً کہا گیا کہ ہم اتنے دنوں سے کال کر رہے ہیں، تم اٹھاتی نہیں، وغیرہ وغیرہ۔ مس کالز کے ساتھ ٹائم اور ڈیٹ آتا ہے، لہٰذا مجھے پتہ ہے کہ رات کو کی گئی ہے، دوسرے دن پھر صبح دوپہر میں تیسری کال پر میں نے اٹھا لیا تھا۔ اور لیٹس سپوز اگر ریزن یہ نہ بھی ہوتا اور میں بات ہی نہیں اگر کرنا چاہتی تو بھی اعتراض نہیں ہونا چاہیے تھا ان کو۔ بھئی کس لیے بات کی جائے، کوئی وجہ، اپنی مرضی ہوئی تو کر لی، نہ ہوئی تو نہ کی،
رشتہ دار ہیں، جاننے والے ہیں، آخر کون ہیں؟ بار بار واضح کیا جا رہا ہے 1.5 سال سے کہ پہلے رشتے کا تعین کریں. اگر واقعی وہ رشتہ بنتا ہے تو میری لائف میں اس کا کوئی کردار کیوں نہیں؟ جن چند سالوں میں سیالکوٹ میں رہی تب تھوڑا بہت واسطہ رہا، مگر نام کا دکھ ہے، تکلیف ہے، پریشانی ہے، اس وقت کہیں کوئی نظر نہیں آیا. ان کی اپنی زندگی کی جتنی خوشیاں ہیں اس میں کبھی یاد نہیں رکھا. ہاں اگر کسی سے ہم نے مل لیا، کبھی کوئی بات ہو گئی، باقیوں کے علم میں آ گئی تو پھر برائے نام انٹری دے دی تاکہ اصل بات چیت کا پتہ چلتا رہے کہ کیا ہے، باخبر رہیں، یا ہم پر کوئی بات نہ بن جائے برادری میں صرف اس لیے. دوسری صورت میں کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں. 2 سال پہلے نومبر 2018 سے میں نے واضح کر دیا کہ ہم تھک گئے ہیں اکیلے زندگی کو گھسیٹ گھسیٹ کر. نہ ماں باپ، نہ بہن بھائی، نہ شوہر، نہ کوئی دوست احباب. 12 سال سے تنہا زندگی کے سارے معاملات کر رہے ہیں. قصور صرف اتنا ہے کہ ہمیں دوسروں سے کروانا نہیں آتا، حق لینا نہیں آتا، مانگنا نہیں آتا. حد سے زیادہ خودداری نے ہونٹ سی دیے ہمارے. ہم نے برداشت کا ٹھیکہ لے لیا ہے ساری زندگی کے لیے. دوسروں کی عزتیں رکھتے، محبت نبھاتے رہے اور خود کو دنیا میں اپنے ہی رشتہ داروں کے ہاتھوں ذلیل کرواتے رہے. یہ گناہ کی ہم نے، اور اس گناہ کی پاداش میں پابندی سلاسل ہوئے تنہائی کی قید میں. عزت نفس تھی اس لیے خاموشی سے بیٹھے رہے، گڑگڑائے نہیں، بھیک نہیں مانگی توجہ کی ان رشتوں کے آگے، جبکہ ان رشتوں کو شوق تھا کہ کوئی ان کے آگے گڑگڑائے، ناک رگڑے، منت کرے، پھر یہ معمولی سا کر کے احسان کر دیں اور لائف ٹائم اسے جتاتے رہیں. بچپن میں مجبوری میں جو رہنا پڑا، چند سال ساری زندگی احسان جتاتے رہے اور تانے دے دے کر چھلنی کرتے رہے. جو قدر نہیں کرتا تمہاری اس کے لیے تم روتے ہو، اور جو تمہاری قدر کرتا ہے اس کو تم رلاتے ہو. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ نام نہاد رشتہ داروں کو کہیں نہ کہیں جا کر تو قدر ہونی چاہیے تھی، مگر افسوس قدر تو دور کی بات، ایک رمق جتنا احساس نہ جگا اب جس میں جان نہیں بچی تھی کہ ان برائے نام رشتوں کے ناموں کو بھی اپنی زندگی کے ساتھ گھسیٹتے پھریں. اس لیے آر یا پار کی بات کی. حدود زندگی میں جب کوئی مشکل مقام آیا، نہ غیروں نے توجہ دی، نہ اپنا کوئی کام آیا. بچپن سے سنتے آ رہے ہیں کہ حالات نہیں. جہاں رشتوں کا یقین چاہا، جہاں محسوس کرنا چاہا کہ ہم بھی ہیں اس دنیا میں، وہاں حالات نہیں کی صدائیں سنی. حالانکہ دنیا کے سارے معاملات ہو رہے ہیں، عیدیں، شبراتیں، شادی بیاہ، بچے پیدا ہونا، سالگرہیں، عقیقے، تعلیم، موت کے سوگ، ہنسنا بولنا، سیر و تفریح، عمرے، میلاد. غرض کون سی چیز رکی، مگر جب اپنی اور اپنے بچوں کی بات ہو تو سب کچھ ہے، اور میری بات ہو تو حالات نہیں. اس جھوٹے ڈائلاگ کو ختم کیا جائے. یا تو کوئی رشتہ ہے یا پھر سرے سے ہے ہی نہیں. دیٹس آل. رشتہ ہے تو ثابت کریں، ورنہ خدا حافظ. میں سیالکوٹ میں رہوں یہ بھی برداشت نہیں تھا، حالانکہ اپنے طور پر رہ رہی ہوں. کوئی کچھ کر نہیں رہا میرے لیے. زندگی میں کسی سے کچھ نہیں لیا، نہ کسی نے خود سے احساس کیا. روٹی چٹنی کھائی، پر ہمیشہ سیدھے سیدھے چلے حق حلال پر. پھر بھی یہی اعتراض کہ میں کسی طرح رہ نہ سکوں سیالکوٹ میں. اس کی 2 وجہ ہیں. ایک وہ جھوٹ نہ کھل جائیں جو وہ برسوں سے دنیا والوں سے بولتے رہے، یعنی ہم تو بہت رکھنا چاہتے ہیں پر رہندیاں نہیں. چھوٹے ہوندیاں مجبوری وچ کراچی چھڈ آئی ساں، ادوں دیاں گلاں بیٹھیاں نے ذہن وچ، ہن رہنا نہیں چاہندیاں. اوہ خدا کے لیے یہ بات تو 3 سال کی عمر کی ہے. اس کے بعد بھی تو واسطہ پڑتا رہا ہے. باقی 35 سال کی باتیں سائڈ پر کیوں کر دیتے ہیں؟ وہ کیوں نہیں ڈسکس کرتے؟ اسی طرح کی باتیں. زندگی میں لوگوں سے ایک ہی سبق ملا، جن کو ہم جتنا خاص کرتے گئے ان کے لیے ہم اتنے ہی عام ہوتے گئے. دوسری وجہ کہ میں نے آتے ہی کہہ دیا تھا کہ میرے لیے سب برابر ہے. میں سب سے ہی ملوں جلوں گی، کسی ایک کی وجہ سے دوسرے رشتے کو اگنور نہیں کروں گی، یا سالوں سے جو پارٹی بازی یا سازشی ماحول ہے جو کہ خاصا ہے سیالکوٹ کا، اس کا حصہ نہیں بنوں گی. کہ جس سے ہماری بات چیت نہیں اس سے نہ ملو، یا جس سے ہم نہیں مل رہے اس سے بات نہ کرو.
یہ ہمارا سگا نہیں، وہ ہمارے خلاف ہیں، ہم انہیں پسند نہیں کرتے وغیرہ وغیرہ. ٹھیک ہے، ایسا بھی بعض لوگ کرتے ہیں، مگر اس صورت میں جب کسی نے آپ کے لیے تکلیف اٹھائی ہو، اچھے برے وقت میں ہمیشہ آپ کے ساتھ کھڑا رہا ہو، تب آپ کا اس سے دوسروں کی نسبت خاص اور گہرا محبت کا رشتہ بن جاتا ہے، اور تب آپ دوسروں سے ہٹ کر اسے زیادہ اہمیت دینے لگتے ہیں. وہ جن کے ساتھ خوش ہوں آپ بھی ان کے ساتھ خوشی محسوس کرتے ہیں، اور جن چیزوں سے انہیں دکھ ہو آپ بھی انہیں اپنی زندگی سے نکال دیتے ہیں. مگر یہاں تو یہ حساب ہے کہ زبانی کلامی مٹھاس دکھائیں گے، ہمدردی دکھائیں گے، محبت کے دعوے کریں گے، سانوں تے بڑی تکلیف ہوندی ہے سن کر یا دیکھ کر. ڈائلاگ جتنے مرضی بولیں، کون سا پیسہ لگتا ہے جو تکلیف ہو؟ اصل تکلیف تو پیسہ لگانے کی ہے، وہ نہ لگانا پڑے ہمارے لیے. اگر ایسا وقت آئے تب تنہا چھوڑ دو مصیبتوں میں. مرحلہ دشوار آیا، صرف سب کے کھل گئے، لوگ جیسے لگ رہے تھے ایک بھی ویسا نہ تھا. پھر ہمارے دلوں میں بھی اتنی ہی ہمدردی اور چاہت ہونی چاہیے. مگر یہ میرا ظرف تھا کہ 35 سال رشتے بھی نبھائے اور ان رشتوں کی ناراضگیاں بھی. مگر میرے ساتھ تو کسی نے یہ معاملہ نہیں کیا تھا. سال ہر سال کی اتنی شکایتوں کڑواہٹوں کے باوجود میرا اتنا ہی بڑا پن کافی تھا کہ میں یہ کہہ رہی ہوں کہ میرے لیے سب برابر ہیں. مجھے آپ کیوں نہ سمجھ سکے یہ خود اپنے دل سے پوچھئے. میری زندگی کی کتاب کا ورق ہے کھلا ہوا. اصولی طور پر تو ملنا جلنا ہی نہیں چاہیے تھا، کٹ آف کر دینا چاہیے تھا ہمیشہ کے لیے. کہ جو لوگ صرف اور صرف دکھ دینا جانتے ہوں، آپ کی آدھی زندگی ان کی بے حسی کی نظر ہو گئی ہو، ان کو مزید موقع ہی نہیں دینا چاہیے. پر یہاں میرا ویک پوائنٹ ہے، میں رشتوں کو موقع نہیں موقع دیتی ہوں، بار بار 1000 بار، اور دیتی ہی چلی جاتی ہوں کہ شاید اب احساس ہو جائے، شاید اب میرے ہاتھوں کچھ ایسا نہ ہو جائے جس کی کوئی تلافی یا مداوع نہ ہو، یا میرے منہ سے نکلی کوئی بات کسی کو تکلیف نہ پہنچا جائے. حالانکہ ایسا خیال کم سے کم ان لوگوں کے لیے مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا جو میرے معاملے میں اتنے بے حس ہوں، پتھر ہوں، کہ ان کے نزدیک ہم اتنے غیر اہم ہوں کہ بڑے سے بڑا دل خراش واقعہ اگر ہمارے ساتھ ہو گیا ہو یا ہو جائے ان کو کوئی فرق نہ پڑے. اپنے وہ نہیں ہوتے جو رونے پر آتے ہیں، اپنے وہ ہوتے ہیں جو رونے ہی نہیں دیتے. میرا ان کے لیے احساس کا جذبہ رکھنا حد سے زیادہ ہی ان کو میرے لیے بے حس بنا گیا. خیر، مجھے کوئی خاص سمجھدار روٹین سے دوسروں سے ہٹ کر معاملہ کرتا تو میں بھی شاید ان کے کہے دن کو رات کہہ لیتی. پر جب ایسا نہیں ہے تو مجھ سے کس بیس پر کوئی اور توقع کر رہے ہیں؟ ہمیشہ برتن میں جو ڈالا جاتا ہے وہی نکلتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ کانٹے ڈالیں اور نکلے پھول، آپ غلاظت ڈالیں اور نکلے خوشبو. ہمارے اندر بھی ہمارے بڑے جو ڈالتے رہے ہیں وہی نکلے گا. مگر ہم نے تو کبھی وہ کرنے کی کوشش ہی نہیں کی، اندر ہی رکھ کر خود کو ختم کر لیا، خود ٹوٹ کر بکھرتے رہے مگر ان تک اپنی کرچیاں پہنچنے نہ دی. یہ خیال ہی تو کیا، احساس ہی تو کیا، محبت ہی تو نبھائی، اور کیا کیا. پھر بھی میں نے کہا کہ سب برابر ہیں، پر اتنا بڑا پن دکھانے پر بھی تکلیف ہو گئی کہ ایسا کیوں کہا گیا. کہ سب کے لیے میرے دروازے کھلے ہیں، کیوں کہا گیا کہ میں سب سے ملوں گی. اب آپ لوگوں کی ناراضگیاں ہم نہیں نبھائیں گے. کس لیے؟ ساری زندگی آپ لوگوں کی ناراضگیاں ہم نے نبھائیں. پر کیا ملا اس چاہت اور وفاداری کا صلہ؟ برے تو ہم تب بھی ہیں اور اب بھی. تو کم سے کم جو خوش ہو کر ملتے ہیں یا ملنا چاہتے ہیں ہم ان سے تو ملیں. مگر کہاں؟ 11 سال پہلے جو گیم کھیلی گئی وہ پھر سے میرے ساتھ کھیلی جانے لگی کہ تلافی اور مداوع تو ہم نے کرنا نہیں ہے، اور اس وجہ سے یہ ہم سے تو نہ بات چیت رکھے پر ہمارے شریکوں یعنی مخالفوں سے رکھے، یہ ہم ہونے نہیں دیں گے. معافی تلافی کا جھوٹا ڈرامہ کر کے آسوں پر آس دیتے رہو، انتظار کرواؤ مختلف بہانوں سے، اور ایسا ماحول کریٹ کرو، زمین اس پر تنگ کرو، اپنے پر بات بھی نہ آئے اور یہ یہاں سے چلی جائے. ویل ڈن. ڈر لگتا ہے ان لوگوں سے جن کے دل میں بھی دماغ ہوتا ہے. آفرین ہے آپ لوگوں پر. جب آپ کی مرضی کے مطابق سائٹ پر ہو گئی تو سکون ہو گیا، خاموشی ہو گئی. پر اب کیا پرابلم ہو گئی؟ پھر 2-2.5 ماہ کی گیپ سے کالز آنی شروع ہوئی. اتفاقاً اس دن شاپ پر تھی، سیکنڈ کال کے وقت ہمارے مکان سے بات کر رہی تھی
کال بیک کرنا میں نے ضروری نہیں سمجھا کہ بیکار کی ادھر ادھر کی باتیں ہوں گی، فارمیلٹی ہوگی بس، کیونکہ میں کہہ چکی تھی کہ کوئی ضروری بات ہے تو بولیں، ورنہ اپنا اور میرا قیمتی وقت ضائع نہ کریں. لیکن جب لاسٹ کال آئی تو 2 مس کالز کے بعد، جس کا مجھے پتہ نہیں چلا تھا، میں نے زبردستی بات کی، اس لیے کہ میرا بالکل دل نہیں چاہ رہا تھا. چاہ بھی کیسے سکتا ہے؟ امیجن کریں، ایک انسان آگ میں جل رہا ہے، ارد کھڑے لوگوں کو پانی ڈال کر بجھانا چاہیے. جلنے والا بھی اسی کی توقع کر رہا ہوتا ہے، مگر بجھانے کے بجائے اگر وہ انجوائے کر رہے ہوں تو جو آگ میں جل رہا ہوتا ہے اس کے دل پر کیا مزید گزرے گی؟ پھر اپنی لگی آگ کو بجھانے کی طرف ہی دھیان رکھے گا. کوئی کتنا ہی دھیان بٹانے کے لیے الٹی سیدھی حرکتیں کرے، اسے ان کی طرف دیکھ کر ایک لمحہ ضائع کرنا بھی بھاری لگے گا اسے، کیونکہ تکلیف تو صرف وہی محسوس کر سکتا ہے جلنے کی، دوسرے نہیں. یہاں تو معلوم ہو رہا تھا کہ مزید آگ بھڑکانے کا مٹیریل یوز کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی. اس لیے سوچا لاسٹ منٹ پر واضح کر دوں بات کر کے کہ یہ 2-4 مہینے کے گیپ سے آنا، چکر لگانا، یا ہم آ جاتے ہیں، ایڈریس بتا دو، اب باتیں کرنا بیکار ہے کیونکہ وقت نکل چکا ہے. پہلے 10 سال انتظار کروایا، وعد و آسوں پر رکھا، پلٹ کر نہ دیکھا. پھر 1.5 سال سے وہی کہانی دہرائی گئی. طنزیہ لہجہ، منافق دل، جھوٹے وعدے، لفظوں کے جال اور دلوں سے کھیلنے کا فن. اے ابن آدم، کیا تو واقعی اشرف المخلوقات ہے؟ لاسٹ 3 مہینے سے کہتی رہی کہ اب تو گھر کی پرانی چیزیں بھی بک گئیں، مختصر سا کچن کا سامان اور کپڑوں کی سوا کچھ نہیں بچا. میں بیمار ہوں سالوں سے، اب نوبت خود کو بیچنے کی ہے. یہ بات وقتاً فوقتاً مختلف موقع پر ہر ایک سے، کسی کو فون پر تو کسی کو فیس ٹو فیس کہی، اور لاسٹ میں واضح الفاظ میں بھی کہا کہ اب میں اور میرا بچہ ہی بچے ہیں. خود کو گروی رکھوا دیا ہے ہم نے، بیچ دیا ہے. اگر اجازت ملے گی یا آنے دے گا کوئی تو ہی آ سکیں گے، ورنہ ممکن نہیں. کسی خالہ، مامی، بھابھی، ماں کے کان پر چوں تک نہیں رینگی. کسی کو کوئی فرق نہیں پڑا، بلکہ ایسے جیسے کوئی بات ہی نہیں ہوئی ہو. جواب میں یہ الفاظ کسی نے اچھا پھر چل لیا، آئی نہ پھر چکر لائیں. اچھا باجی گزارنو پتہ ہے آپ بھی میں کی کر سکنی ہاں، مجبور ہاں، یعنی جو بڑوں کی مرضی ہے مجھے تو اس حساب سے چلنا پڑتا ہے. یقین توڑے گما چھینے، ملے جو فرصت تو سوچنا کہ تمہارے لفظوں نے میری آنکھوں سے کیسے کیسے جہاں چھینے. 35 سال کے صبر کے بعد بھی نہ چاہتے ہوئے انتہائی افسوس سے میں نے ان نام کے کاغذی رشتوں کو خدا حافظ کہہ دیا اپنی زندگی سے. اس لیے زبردستی ہی بات کر سکتی تھی. کال کرنے کی وجہ پوچھی، تمہید باندھنے کے بعد وہ مدعے پر آئیں کہ جو مر گئے ہیں ان کے لیے بات نہ کرو، ان کو تکلیف نہ پہنچاؤ، وغیرہ وغیرہ. میں نے کوئی غلط بیانیاں نہیں کی، گالیاں نہیں دیں، بری زبان استعمال نہیں کی، کسی کے لیے جھوٹ نہیں بولا. تو پھر کس چیز کی تکلیف؟ سچ آکھاں تے دنیا پئی رسے، جھوٹ بولاں تے میں نہ مکے، صاف کوئی نو ڈاڈے تکے، دروغ اگے ساری دنیا چکے. وہ تو دنیا سے چلے گئے، ان کی تکلیف ختم ہو گئی دنیا سے متعلق. لہٰذا دنیا میں کوئی بھی کچھ بھی کر رہا ہوگا وہ نہ ان کو نفع دے گا نہ نقصان، سوائے اس کے کہ مرنے والوں کے لیے پڑھا جائے، دعائیں کی جائیں. رہی بات میری، تو میں تو اپنی زندگی کو ڈسکس کر رہی ہوں. یہاں تو پوری زندگی تباہ کر دی گئی ہے جس کی دوسری نسل تک جل رہی ہو، جس کی وہ اپنی تکلیفوں پر بات بھی نہ کرے، یعنی آگ لگے اور دھواں بھی نہ اٹھے. تم کرو تو تمہارا حق، ہم کریں تو بک بک. یعنی ایک زندہ انسان کو اگر آپ آگ سے جلائیں، چاقو سے اس کی باڈی پر کٹ لگائیں، وہ ذرا سی بھی آواز نہ نکالے، اس کی تکلیف نہیں.
مگر جو دنیا سے جا چکا ہے اگر اس کا تذکرہ بھی ہو جائے گا تو تکلیف پہنچے گی. میں شاید اب بھی راکھ میں چنگاری تلاش کر رہی تھی، شاید جلی ہوئی شاخ سے کومپل پھوٹنے کی امید رکھ رہی تھی، جو کال ریسیو کر لی. شہر بھر میں جس نے رسوا کیا ہمیں بے وفا کے نام پر، خود اس کا دامن وفا سے خالی تھا. مجھے کہا گیا کہ اینی معافیاں مانگی ہیں ہم نے بھی اور ماں نے بھی، اتنے پر تو خدا بھی معاف کر دیتا ہے. ٹھیک ہے، یہ سچ ہے، ایسا ہی ہوا. جنوری کے بعد جو بھی بات چیت ہوئی، پہلی بات تو یہ ہے کہ معافی غلطیوں کی ہوتی ہے، زیادتیوں کی نہیں. مگر یہ صرف فارمیلٹی باتوں کی حد تک تھی. اگر دل سے کوئی شرمندہ ہوتا تو نیکسٹ سٹیپ اس کا کیا ہونا چاہیے تھا؟ اگر وہ دیکھ رہا ہے کہ کوئی پانی میں ڈوب رہا ہے اور وہ خود کنارے پر کھڑا نظارہ کر رہا ہے. اب یہاں وہ غلطی سب سے بڑی غلطی ہے جس کے غلط ہونے کا احساس تک نہ ہو. جب اس کو چیخ چیخ کر پکارا جائے، اس کا فرض یاد دلایا جا رہا ہو، تو وہ جواب میں کہے کہ مجھے چپل نہیں مل رہی، میرے پیر گیلے ہو جائیں گے، چپل پہن لوں پھر پانی میں اترتی ہوں. ہاتھ پکڑنے کے لیے وہ میں نے کہا ہے کسی کو رسی آ جائے پھر ڈال کر تمہیں باہر نکالتے ہیں، ابھی تو پانی زیادہ ہے ذرا کم ہو جائے. واو، یہ درست ہے. میں بے وقوفی کی حد تک سادہ ہوں، مزاجن میٹھی زبان اور چاہت کے دکھاوے سے فوراً بے وقوف بن جاتی ہوں. پر اس عمر میں اتنی تو آنکھیں کھل ہی چکی ہیں، اسپیشلی جن کو میں بھگت چکی ہوں، ان کے لیے کہ چادر کے نیچے چھپائی گئی چپل اور پیچھے اٹھا کر رکھ دی گئی رسی کو دیکھ سکوں. پانی زیادہ ہے، کم ہو جائے کہ یہ بہانے اور چالاکی کو سمجھ سکوں کہ اختیار میں ہے سب کے، اور اختیار میں ہوتے ہوئے جب کر سکتے ہیں مگر نہ کرنا چاہیں. ہر کوئی ہر رشتہ اپنے آپ کو مختلف بہانوں اور جھوٹی کہانیوں سے پیچھے کرے کہ ڈوبنے والا ڈوبتا ہے تو ڈوب جائے. کتنا دلچسپ ہوتا ہے وہ لمحہ جب آپ کے سامنے لوگ جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں اور آپ حقیقت سے آشنا ہوتے ہیں. کچھ مہینے خاموشی اختیار کرو، پھر تجسس کے مارے بہانے سے چیک کرو کہ مسئلہ حل ہو گیا، دوسرا زندہ ہے یا مر گیا. یا پھر اگر دوسرا آپ کی بے حسی کے بعد انجان بننے سے اریٹیٹ ہو کر فون بند کر دے، بات نہ کرنا چاہے کہ میں اب بات کروں تو کیا کروں، تو آپ ساری دنیا کو یہ کہانی سناتے رہیں کہ ہم تو بات کرتے ہیں، کال ملاتے ہیں، مگر وہ اٹھاتی نہیں. کیا بات ہے بھائی، ہنگ لگی نہ پھٹکری اور رنگ آیا چوکھا. ہمارے لہجے کی کڑواہٹ ہمیشہ ہماری اکڑ نہیں ہوتی، بلکہ ہماری زندگی میں برداشت کی ہوئی تلخیوں کا نتیجہ ہوتی ہے. اندازہ ہو رہا ہے گڑیا کے لیے بھی چاروں طرف سے یہی سب سننے کو ملتا رہا ہے کہ وہ ملتی نہیں، ملنا نہیں چاہتی، گھر جائیں تو دروازہ نہیں کھولتی، ڈیش ڈیش ڈیش. یقیناً اینڈ میں اس کے لیے بھی یہی ٹیکنیک یوز کی گئی ہوگی.